5+ پر خوش آمدید۔ آج کے سوشل میڈیا راؤنڈ اپ میں بہت ساری خبریں اور وائرل ویڈیوز شامل ہیں۔ پہلی وائرل ویڈیو میں علماء کرام بتاتے ہیں کہ کس پارٹی کو ووٹ دینے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ نون لیگی حکمران اور اس ملک پر حکومت کرنے کا حق شرعی، قانونی، آئینی اور اخلاقی ہر اعتبار سے کھو چکے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو آئندہ الیکشن میں ووٹ دینا حرام اور ناجائز اور گناہ ہے۔ اور نہ صرف یہ حرام و ناجائز اور گناہ ہے بلکہ ملک پاکستان کی عوام کے ساتھ شدید ظلم اور ناانصافی ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کے وقت بھی علماء نے شریعت کے مطابق عورت کو ووٹ دینے سے منع کیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی بے نظیر کے دور میں عورت کی حکمرانی کو شریعت کے خلاف قرار دیا تھا، لیکن وہ اتحادی بھی رہی۔ اگلی رپورٹ فواد چودھری کو احمدی لکھاری کا جواب ہے۔ لبیک آپریشن اور اس کے بعد حیجان کے دوران فواد چودھری نے ٹویٹ کیا اور لکھا، مذہبی شدت پسند چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو یا مسیحی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ احمدیوں نے تقسیم کے وقت سیالکوٹ میں سکھوں کے قتل عام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اب بھی ان کو موقع ملا وہ ایسا ہی کریں گے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کو سب سے بڑی فنانسنگ احمدیوں اور اسماعیلیوں نے کی۔ ہم سب پر علم نگار اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب 66 میں روم کا شہر جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا تو رومی فرمانروا نیرو بھی الزامات کی زد میں آیا۔ اس بادشاہ نے یہ آزمودہ نسخہ آزمایا کہ اس وقت کے کمزور ترین طبقے پر اس آگ کا الزام لگا کر خود کو بچائے۔ چنانچہ نیرو نے اس وقت مسیحی برادری پر یہ الزام لگا کر ان پر مظالم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جب 14ویں صدی میں یورپ میں طاعون پھیلا تو اس وقت کے عقلمندوں نے یہودیوں کو اس کا ذمہ دار قرار دے کر ان کے گھروں اور جانوں پر حملے شروع کر دیے اور ان کو زندہ جلانا شروع کر دیا، اور اس سے جی نہ بھرا تو بیچارے جذام کے مریضوں پر اس کا الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ طاعون جذام کے مریضوں نے پھیلائی ہے۔ اس پس منظر میں یہ حیرانی تو نہیں ہونی چاہیے کہ اس موقع پر فواد چودھری صاحب کو یکلخت 1947 کے فسادات میں احمدیوں کا فرضی کردار کیوں یاد آ گیا۔ اس ٹویٹ کی محمل عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے فواد چودھری صاحب بھی ذہنی دباؤ میں ہے۔ مزد لکھتے ہیں کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ احمدیوں کا مرکز قادیان ضلع گرداسپور میں تھا، اور اس کے ارد گرد بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد تھے جن کی اکثر آبادی احمدیوں پر مشتمل تھی۔ باوجود اس کے کہ اس ضلع میں مسلمان اکثریت میں تھے، اور سرحدی کمیشن میں احمدیوں نے بھی یہ میمورنڈم پیش کیا تھا کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ 17 اگست کو سرحدی کمیشن نے غیر متوقع طور پر اعلان کر کے قادیان سمیت ضلع کا اکثر علاقہ ہندوستان کا حصہ بنا دیا۔ چند دنوں میں ہی مشرقی پنجاب مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ صرف 3 مراکز میں پناہ گزین جمع ہو گئے، ان میں سے ایک قادیان بھی تھا۔ یہاں کی آبادی 18,000 تھی، لیکن کتاب کاروان سخت جاں کے مطابق اس وقت یہاں 75,000 پناہ گزین موجود تھے، اور اس کیمپ پر ہر طرف سے جتھوں کے حملے ہو رہے تھے، اور 2 اکتوبر کے حملہ میں تو 10,000 حملہ آور شامل تھے، اور پولیس ان کی مدد کر رہی تھی۔ اس ایک حملہ میں چند گھنٹوں میں 200 اشخاص مارے گئے تھے۔ گزارش ہے کہ پاکستان ٹائمز 4 اکتوبر 1947 اور سول اینڈ ملٹری گزٹ 30 اکتوبر 1947 کے اداریوں میں یہ تفاصیل ملاحظہ کی جا سکتی ہیں کہ اس وقت مشرقی پنجاب میں قادیان ایک آزمائشی کیس بن چکا تھا، اور اس کا دفاع اس لیے ممکن ہوا تھا کہ پنجاب بھر سے احمدی رضاکار اپنے عزیزوں کی حفاظت کے لیے مشرقی پنجاب جا کر اس قصبہ کی حفاظت کر رہے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ احمدیوں نے سیالکوٹ میں سکھوں کا قتل عام کیا کرنا تھا، انہیں تو اس وقت اپنی حفاظت سے ہی فرصت نہیں تھی اور جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ جو افرادی قوت میسر تھی وہ تمام مشرقی پنجاب جا کر اپنے عزیزوں کو بچا رہی تھی۔ خود میرے والد اور دوسرے بزرگ اس موقع پر وہاں محصور رہے تھے۔ مکرم فواد چودھری صاحب اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی سائٹ پر جا کر جنوری 1948 کی کارروائیاں ملاحظہ کریں۔ اس وقت سلامتی کونسل میں کشمیر اور دوسرے امور پر پاکستان اور بھارت کے مابین بحث ہو رہی تھی۔ اس وقت تک دونوں اطراف کے لاکھوں افراد قتل ہو چکے تھے، اور 1 کروڑ کے قریب افراد دونوں ممالک میں مظالم کا نشانہ بن کر سرحد پار کر چکے تھے، اور دونوں ممالک کو بخوبی علم ہو چکا تھا کہ کہاں پر کن گروہوں نے بڑھ چڑھ کر قتل و غارت میں حصہ لیا۔ مزد لکھتے ہیں کہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ اس وقت ایک احمدی یعنی چودھری ظفر اللہ خان صاحب جو کہ سیالکوٹ کے علاقہ کے رہنے والے تھے اور جن کے رشتہ دار بڑی تعداد میں اس ضلع میں
बिखरे हुए थे, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का केस पेश कर रहे थे। ज़रा 24 जनवरी की कार्रवाई मुलाहज़ा फरमाएं। इसके दौरान चौधरी साहिब ने दीगर इलाकों की तरह कादियान में होने वाले मज़ालिम और हमलों की तफसीलात भी बयान की थीं और इस सिलसिला में भारतीय अखबारात का हवाला भी दिया था। अगर ऐसे कोई वाक़यात हुए थे कि अहमदियों ने सियालकोट में सिखों का कत्ल आम किया था तो नामुमकिन था कि इंगर और सीतल वार्ड साहिब जैसे भारत के तजर्बाकार मंदूबीन जवाब में खामोशी इख्तियार करते। अगर ये हक़ाइक़ उनके इल्म में होते तो वो फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में तफसीली जवाब देते कि अहमदियों पर होने वाले हमलों की क्या बात कर रहे हो। हम तुम्हें बताते हैं कि उन्होंने सियालकोट में सिखों का कत्ल आम किया है और इस कत्ल आम में खुद ज़फ़र उल्लाह खान के इलाका में उनके फ़िरक़ा के लोगों बल्कि उनके रिश्तेदारों ने भी हिस्सा लिया है। फवाद चौधरी साहिब से गुजारिश है कि वो इसके बाद की सारी कार्रवाई पर जाएं। भारतीय मंदूबीन ने ये इल्ज़ाम कभी नहीं लगाया था क्योंकि उनके इल्म में ऐसे कोई वाक़यात नहीं थे। अब उन वाक़यात के 78 साल बाद फवाद चौधरी साहिब का ये ट्वीट मुद्दई सुस्त गवा चुस्त का मिसदाक है। अगर ये सच होता तो नामुमकिन था कि भारत के सिफारतकार इस नादिर मौका को ज़ाय करते। उन्होंने इसी वक्त बढ़ चढ़ कर ये हक़ाइक़ सलामती कौंसिल में पेश करके पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का नातिक़ा बंद कर देना था। आखिर ये सवाल तो पैदा होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, और अब इतनी दहाइयों बाद फवाद चौधरी को ये इल्म कहाँ से हुआ। कल सोशल मीडिया पर मरियम नवाज शरीफ और अमरीकी नायब सदर की मुतासिर कुन तकारीर सुने। प्रोग्राम्स में तफसील आइंदा करेंगे। आज एक अहम बात शेयर कर रहा हूँ। दोनों ने मजहब पर यकसा मजबूत मौक़िफ़ अपनाया कि अक़ीदा इंसान और खुदा का मामला है। हर फर्द अपने ईमान के मुताबिक अल्लाह के सामने जवाबदेह है और इसे अक़ीदे की आज़ादी हासिल है। आपका मजहबी अक़ीदा क्या कहता है, आपका मसलक क्या कहता है, वो आपका और अल्लाह ताला का मामला है। वो हमारा आपस का मामला नहीं है। कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा, कौन शहीद है, कौन मुजरिम है, कौन मजलूम है, देखिए जो किसका क्या अक़ीदा है इसका फ़ैसला अल्लाह ताला ने करना है। ये फ़ैसले हम नहीं कर सकते, ये सर्टिफिकेट हम जारी नहीं कर सकते। I honestly do wish that, because I believe in the Christian gospel and I hope eventually my wife comes to see it the same way. But if she doesn't, then God says everybody has free will, and so that doesn't cause a problem for me. ये सोच मुआशरती बर्दाश्त और हम आहंगी को बढ़ाती है। अगली खबर करप्शन प्लस मजहब फिरोशी की गजब कहानी की है। मरूफ यूट्यूबर डिकी भाई की अहलिया अरूब जतोई की मुद्दत में 8 नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज एवा है। उनमें एक नाम सरफराज चौधरी एडिशनल डायरेक्टर का है। अब यही साहिब रिश्वत के इल्ज़ाम में FIA के ज़ेर हिरासत हैं। फैक्ट फोकस की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लास्फेमी बिजनेस के हक में उन साहिब ने हाई कोर्ट बार में मुज़हका खेज तकरीर की थी, जिसमें ये मजहब के ठेकेदार वकला को ब्लास्फेमी में फंसाए महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर मुल्जिमों का केस लड़ने से मना कर रही है। हालांकि कानूनी मदद हर मुल्जिम का बुनियादी हक है। मेरी अपनी वकला बरादरी से एक दरख्वास्त है कि जो इन ब्लास्फेमियर्स के वकील बनते हैं वो काइंडली उनसे मेहरबानी है कि वो एक दफा मेरे ऑफिस आए, उनको जाने, खुदारा वो इन ब्लास्फेमियर्स के साथी मत बने और अपने अल्लाह के और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खुद को इस रुसवा ना करें। अगर तो वो सच्चे हैं तो बेशक केस लड़ें। अब क्वेश्चन है, बड़े बड़े उलमा इकराम और लाहौर हाई कोर्ट बार के इतने अहमियत रखने वाले काबिल साद एहतराम हमारे बार के ओहदेदारान तशरीफ फरमा है। आप हजरत साद रिजवी साहब, जिनके वालिद साहब के मैं और चौधरी इजाज साहब तो वैसे ही मोतकद थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए, करवर करवर गरीब फरमाए। आप हुक्म फरमाएंगे, कोई क्वेश्चन है? अगली खबर में साबिक वजीर आजम कौमी मुफाद की दिलचस्प अंदाज में तारीफ करते हैं। मुझे याद है कि हम 99 में हम गिरफ्तार हो गए तो अखबार में खबर देखी तो लिखा हुआ था ये कौमी मुफाद में गिरफ्तार हो गए। फिर कोई 2 साल बाद हम रिलीज हो गए तो फिर अखबार में कौमी मुफाद में रिलीज हो गए। नेशनल इंटरेस्ट, तो ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट हम आज तक हमें पता नहीं है कि है क्या। नेशनल इंटरेस्ट होता है अवाम की फलाह, वो काम जिससे मुल्क मजबूत हो और अवाम की फलाह हो, वो नेशनल इंटरेस्ट होता है। अगली वीडियो पाकिस्तान गुजरात से है, जिसके मुताबिक रेलवे मुलाजिम को फाटक बंद करने पर मारा जा रहा है, जबकि ट्रेन करीब आ चुकी थी।
یہ کیا بندہ گاڑی کھڑی گاڑی کھڑی کرو لال کرو لال جانی پھڑ گاڑی کھڑو جبکہ ایک اور ویڈیو میں ٹرین ڈرائیور ٹرین کو روک کر اور ہارن بجا کر لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں تاکہ لوگ ریلوے لائن کلر کر دیں، لیکن ٹریفک رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ایک وائرل ویڈیو میں سنی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر حامد سعید کاظمی صاحب اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ جس تباہی کی انتہا کو ہم پہنچے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ 70% ملک کی آبادی کا حصہ ہیں، لیکن ہماری کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ فضل الرحمان ایک بات کرے وہ جناب ساری دنیا کے اندر اس کا وزن محسوس کیا جاتا ہے، اور یہاں پر اتنے بڑے بڑے آستانوں کے سجادہ نشین اور یہ تمام قائدین اکٹھے ہوں اور ہم اس فکر میں ہوں کہ اخبارات میں جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی، میڈیا میں یہ اس کو صحیح طور پر ہائی لائٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، تو ہمیں خود اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے نا۔ آخر میں اب سے جیو کے ایک ڈرامے کو شارٹ ویڈیو وائرل کرتے ہیں جس میں انتہائی حساس اور اہم مدعا توہین مذہب کے حوالے سے جو منظر کشی کی ہے وہ اس وقت پاکستان کا سب سے توجہ طلب مسئلہ ہے۔ اس پر ڈرامے کے رائٹر شاہ زیب خانزادہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کچھ دانشور لکھتے ہیں کہ سادہ عوام کو سمجھانا ہوگا کہ توہین اور توہین کارڈ میں کیا فرق ہے، اسی طرح دین اور دین فروشی میں کیا فرق ہے۔